الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. صلوات على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، سورہ ضحیٰ کی ایک مختصر آیت کہ جس کا آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے رسول جب ہم نے آپ کو تنگ دست دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب آپ کو تنگ دست دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ میرا سوال پروردگار سے ہے، پروردگار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ جو ان کے پاس مال و دولت اور ثروت آئی ہے یہ تو جناب خدیجہ نے دی ہے۔ تو شاید پروردگار کی یہ آواز آئے کہ دی تو خدیجہ میں ہے، لیکن خدیجہ کے کام کو، خدیجہ کے مال کو ہم نے اپنا مال کہہ دیا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں اور بہت سی اس طرح سے آیتیں ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ جو کنکری رسول نے پھینکی ہے، رسول نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی ہے۔ تو پروردگار بہت سارے دوسروں کے کاموں کو اپنا کام کیوں قرار دے رہا ہے؟ عزیزان گرامی، جب کوئی بندے کے کام کو اگر پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے نہیں کیا بلکہ میں نے کیا ہے، تو اس سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ پروردگار اس کو بہت چاہتا ہے، پروردگار اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر محبت نہ کرتا ہوتا تو اس کے کام کو اپنا کام نہ کہتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ یہ مجلس جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے رکھی گئی ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہی سے متعلق گفتگو کی جائے۔ آخر یہ جناب خدیجہ کبریٰ ہیں کون؟ یہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اگر ہم اور آپ اس ماحول میں جائیں جو جہالت کا ماحول تھا، رسول خدا کے آنے سے پہلے جہالت تھی، رسول خدا آ گئے تب بھی جہالت باقی تھی، کیونکہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا۔ اعلان رسالت نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی جہالت باقی تھی۔ جہالت اتنی تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورت کو ایک صرف اور صرف خواہشات کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ لیکن ایسے ماحول میں کہ جہاں پر عورت کا کوئی
مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور وہاں پر فحشہ عام تھا اور اس طرح کی تمام برائیاں پائی جاتی تھی، ایسے ماحول میں کسی عورت کا باکردار ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ خاندانی شریف زادی ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے ماحول میں جناب خدیجہ الکبریٰ کو لوگوں نے جو لقب دیا ہے، طاہرہ کا لقب دیا ہے۔ طاہرہ کسے کہا جاتا ہے؟ طاہرہ یعنی پاک و پاکیزہ، یعنی ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر فحشہ عام ہے، جہاں پر برائیاں عام ہے، جہاں پر عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، جہاں پر عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے مقام پر اگر کسی کو طاہرہ کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کی عقل بہت بلند ہے، اس کی نظر بہت بلند ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، جناب خدیجہ الکبریٰ کو اس وقت طاہرہ کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو حیثیت تھی، آپ کی جو حیثیت تھی اس زمانے میں، لوگ آتے تھے اور جناب خدیجہ الکبریٰ سے مال لے کے جاتے تھے، پھر بزنس کرتے تھے، لہذا ایک بہترین اور بڑی تاجرہ میں آپ کا نام آتا ہے۔ عزیزان گرامی، صرف یہی نہیں بلکہ یتیموں کو پالنے والی جناب خدیجہ، لوگوں کی مدد کرنے والی جناب خدیجہ، لوگوں سے ہمدردی کرنے والی جناب خدیجہ، جب آپ تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یتیموں کو پالتی بھی تھی، لوگوں کی مدد بھی کرتی تھی اور لوگوں کو بزنس کے لیے کام بھی دیتی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چار طرح کی عورتیں قرآن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ چار طرح کی عورتیں، اور چار عورتیں ایسی ہیں کہ جو عالمین میں سب سے زیادہ افضل ہیں، عالمین میں سب سے بہتر اور سب سے بہترین چار عورتیں ہیں۔ پہلا کا نام آتا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ، دوسرا نام آتا ہے جناب آسیہ بنت مزاحم۔ جناب مریم کون ہے؟ جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی ہیں۔ اس کے بعد جناب آسیہ بنت مزاحم، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو دربار فرعون میں رہ کے بھی اپنے ایمان کو بچایا انہوں نے۔ فرعون کے دربار میں ہے، فرعون کی بیوی ہے، لیکن فرعون کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مومنہ ہے۔ اور اس کے بعد جناب موسیٰ جب آتے ہیں، جناب موسیٰ کی پرورش یہ کرتی ہیں۔ تو دو، تیسری جو خاتون ہیں، جو افضل ترین خاتون ہے، اس کا نام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور اس کے بعد جو چوتھی خاتون کا نام آتا ہے، خود جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ تو اس زمانے کے حالات تھے، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں کیسے؟ کیسے آپ کا عقد جناب رسول خدا سے ہوا؟ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تجارت کرنا چاہتے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، اگر تمہیں بزنس کرنا ہے، اگر تمہیں تجارت کرنا ہے تو میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، اگر تمہیں تجارت کرنا ہے تو جاؤ خدیجہ بنت خویلد کے پاس اور ان سے مال لے لو، اس کے بعد شام چلے جاؤ تجارت کے لیے۔ خیر، جب رسول خدا آئے ان کو مال مل گیا
اور تجارت کے لیے جانے لگے تو جناب خدیجہ نے اپنے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو ساتھ بھیج دیا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ۔ اب اس کے بعد جب رسول خدا اور وہ غلام دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے تو راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ یہ غلام دیکھ رہا تھا کہ آخر کبھی رسول چل رہے ہیں تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ آ رہا ہے، کبھی رسول چل رہے ہیں کبھی کوئی پیشین گوئی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ تجارت کر کے واپس آئے تو بہت فائدہ ہوا تھا۔ تو جناب خلیل کبریٰ کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فائدہ بھی بہت ہوا اور غلام نے وہ تمام چیزیں بتائیں جو وہاں وہ دیکھ چکا تھا، اب جیسے جیسے وہ بتاتا جاتا تھا جناب خدیجہ کے دل میں رسول کی محبت بڑھتی چلی جاتی تھی، اور دھیرے دھیرے محبت اس طریقے سے بڑھی کہ آپ نے خود عقد کا پیغام بھیج دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جناب خدیجہ ایک بہت بڑی تاجرہ تھی، ان کے لیے نہ جانے کتنے رشتے آئے ہوں گے اور کتنے لوگ اس بات کے متمنی ہوں گے کہ ہمارا رشتہ ان سے ہو جائے، لیکن جناب خدیجہ نے جب رسول خدا کو دیکھا تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ تنگ دست ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ وہ تنگ دست ہیں، ان کے پاس مال ہے، لیکن جناب خدیجہ کی جو نظر تھی، ان کی جو فکر تھی، وہ جو مستقبل کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، انہوں نے دیکھا کہ اس کا کردار کیسا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو دنیا کے لیے نہیں بلکہ یہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں یہ سب آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تمام چیزیں جب ان کا اخلاق اور کردار اور یہ تمام چیزیں جب دیکھی تو اب جناب خدیجہ نے آپ سے عقد کیا۔ رسول اللہ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ جناب خدیجہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ سے بڑی تھی۔ الگ الگ روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 27 سال، کوئی کہتا ہے 35 سال، کوئی کہتا ہے 40 سال، یہ الگ الگ روایتیں ہیں، تو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن جناب خدیجہ کی شادی آپ سے ہو جاتی ہے۔ اب زندگی گزرنے لگی، لیکن زندگی گزارتے گزارتے کچھ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب لوگ آپ کے دشمن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو شیب ابی طالب میں جانا پڑتا ہے۔ شیب ابی طالب میں جب رسول خدا گئے تو وہاں پر اب ان کا پورا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب کہا گیا کہ اب ان سے کوئی مل نہیں سکتا ہے، ان سے کوئی خرید و فروش نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کو کوئی چیز بیچے گا نہ ان سے کچھ خریدے گا، اس طریقے سے پورا بائیکاٹ ہو گیا۔ لیکن اب وہاں پر جناب خدیجہ کے جو مال ان کے پاس موجود تھا اس سے زندگی گزرنے لگی، غرض کے جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال لا کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے حوالے یہ تمام مال ہے، اب آپ اس کا جو چاہیں وہ کرے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو وہ تو شاید چھوڑ کے بھاگ بھی گئی ہوتی کہ اب تو یہ ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ یہاں پر رسول تو کچھ کما بھی نہیں رہے ہیں، اب ہمارا مال لے کے بیٹھ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، لیکن جناب خدیجہ کا جو مسئلہ نظر تھا، جناب خدیجہ جو سوچ رہی تھی وہ یہ کہ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر ہمارا مال ہے تو یہ مال پیغمبر کے کام آ جائے، اگر ہمارا مال ہے تو یہ اسلام کے کام آ جائے، اگر یہ اسلام کے کام آ گیا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، اگر کسی کو ایسی بیوی مل جائے کہ جو اپنا اس کا کچھ بھی نہ ہو، جو کچھ ہو سب شوہر کے حوالے کر دے، یہ ہوتا نہیں ہے، یہ صرف جناب خدیجہ ہی نے کیا ایسا کام، اگر کوئی دوسری ہوتی تو نہ جانے وہ کیا کیا کرتی۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی،
جیسے ہی رسول خدا نے اپنی بیوی کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے جو بیوی اپنا سارا مال و دولت لا کر اسلام کے اوپر نچھاور کر دے تو کیوں نہ رسول سے محبت کرے. اور یہی ہوا تھا کہ زندگی میں تو رسول آپ سے محبت کرتے ہی تھے، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بھی جب آپ کی دوسری زوجہ آپ کے پاس رہتی تھی تو آپ اس وقت بھی جناب خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اس وقت بھی جناب خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو لوگوں کو برا لگتا تھا. آپ تو صرف خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو اور بیویاں ہیں آپ کی، آپ ان کی تو اتنی تعریف نہیں کرتے ہیں. تو رسول خدا نے کہہ دیا، کہا کہ خدیجہ کو تم کیا جانو کہ خدیجہ کون ہے. جب سب میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ نے میرا اقرار کیا. جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے تو جناب خدیجہ وہ تھی جنہوں نے میری تصدیق کی، تو میں کیوں نہ خدیجہ خدیجہ کروں. تو ایسے موقع پر سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں جناب خدیجہ، سب سے پہلے رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والی جناب خدیجہ. تو کیوں نہ رسول خدا ان کا کلمہ پڑھیں، کیوں نہ ان کو یاد کریں. عزیزان گرامی، اب آپ اگر تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں تو میں ایک بات کہوں کہ دیکھیے، ایک یہ بیوی ہے، لوگ مقایسہ کرتے ہیں کہ آخر یہ افضل ہیں یا وہ افضل. تو عزیزان گرامی، اس میں تو کوئی مقایسہ ہی نہیں. ایک وہ بیوی ہے جو اپنا سب کچھ نچھاور کر دے رہی ہے اسلام کے اوپر. ایک وہ بیوی ہے کہ جب رسول اس سے کوئی راز کی بات کرتے ہیں تو راز کو فاش کر دے رہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ بیوی جو آج تک جس نے رسول سے کچھ نہیں مانگا وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے. عزیزان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان کے پاس سارا مال و دولت تھا، سب اٹھا کے دے دیا. لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں لکھتی ہے کہ کبھی جناب خدیجہ نے رسول اللہ سے کوئی فرمائش کی ہو، کوئی ڈیمانڈ کی ہو، کبھی کسی تاریخ نے نہیں لکھا. ایک مرحلہ اور آپ کو یاد دلاؤں، ایک مرحلہ اور تھا کہ اسی خدیجہ کی بیوی، اسی جناب خدیجہ کی جو بیٹی ہیں جناب فاطمہ الزہرا، جب ان کی شادی امام علی علیہ السلام سے ہوتی ہیں تو مولا کائنات وہ بھی تنگ دست تھے، ان کے پاس بھی مال و دولت نہیں تھی. جا کر یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، اس کے بعد پھر آ کے جو کچھ ہوتا تھا وہ لا کے دیتے تھے تو کھانا پکتا تھا. لیکن کبھی جو ہے نہ جناب خدیجہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ پلٹا اور نہ جناب سیدہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ پلٹا. دونوں ایسی تھی کہ خود فاقے کر لیتی تھی لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی. لیکن عزیزان گرامی، جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی جناب خدیجہ نے رسول اللہ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. جناب فاطمہ الزہرا جو آپ کی بیٹی تھی، انہوں نے بھی زندگی میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. لیکن ایک وقت تھا کہ جب امام علی علیہ السلام نے بہت زیادہ اصرار کیا، جب جناب فاطمہ مریض تھی، بیمار تھی، تو بہت اصرار کیا کہ فاطمہ تم کچھ تو ہم سے مانگ لو، کچھ تو فرمائش کر لو. آج تک تم نے کوئی فرمائش نہیں کی. تو آپ نے کیا فرمائش کی تھی؟ انار کی فرمائش کی تھی. تو پورا واقعہ بیان نہیں کرنا ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر جناب خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، ادھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہیں، لیکن جناب فاطمہ نے انار کا کیا کیا؟ مطالبہ کیا. اب ادھر آپ دیکھیے کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہیں، لیکن ایک موقع ایسا تھا
کہ آپ نے ڈیمانڈ کی. کب ڈیمانڈ کی؟ جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب میں زیادہ دن تک نہیں چل پاؤں گی. لیکن انہوں نے ڈائریکٹ رسول خدا سے نہیں کہا. کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ بیٹی میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تمہارے بابا کے حوالے کر دیا. انہوں نے دین اسلام کے راہ میں خرچ کر دیا. میں نے ان سے آج تک کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, میں نے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا, اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں رسول خدا سے کوئی مطالبہ کروں. لیکن ہاں میں تم سے ایک بات کہہ رہی ہوں, جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں, تو تم اپنے بابا سے کہنا کہ جو ابا وہ پہنے رہتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی, تو اس ابا کو میرا کفن بنا دے, اس ابا کو میرا کفن بنا دے. جیسے ہی جناب خدیجہ نے اس جملے کو کہا, ادھر پروردگار نے جناب جبریل کو بھیجا, جبریل تم آسمان سے ایک کفن لے کے جاؤ, تم آسمان سے ایک کفن لے کے جاؤ, اور یہ کفن مخصوص رہے گا جناب خدیجہ سے. بس ہاں عزیزارو, ڈیمانڈ کیا کر رہی ہیں؟ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ایک ابا جو میرا کفن بنے. لیکن پروردگار نے کہا کہ نہیں, یہ تو میری چاہنے والی ہے, یہ تو وہ ہے کہ جس نے اپنا سارا مال و دولت میری راہ میں نچھاور کر دیا. عزیزان گرامی, اگر کوئی خدا کی راہ میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر دیتا ہے تو پروردگار اس کو نہیں بھولتا. تو جناب فاطمہ نے تو اپنی پوری زندگی اسلام کے حوالے کر دی, پروردگار کیسے بھول جائے گا. بس ہاں عزیزارو, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. یہ بات رسول خدا تک پہنچ گئی, رسول خدا تک یہ بات پہنچ گئی. رسول خدا نے جناب خدیجہ کو اپنی آبا سے بھی کفن دیا, اور وہ کفن جو آسمان سے آیا تھا, جو خدا بند عالم نے بھیجا تھا, اس کے ذریعے سے بھی کفن دیا. تو آپ کو 2 کفن ملے, جناب خدیجہ کو 2 کفن ملے, اور شان و شوکت سے آپ کا جنازہ اٹھا. میں کہوں گا اے بی بی خدیجہ, اے بی بی خدیجہ, آپ کے لیے 2 کفن, ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا, دوسرا آسمان والا کفن. 2 کفن آپ کو نصیب ہو گیا. آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا. ہاں عزیزارو, جناب خدیجہ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا. لیکن میں کہوں گا اے بی بی, ارے ذرا اپنی بیٹی کو دیکھ لیجیے جو یہ وصیت کر رہی ہیں, یا علی یا علی کفنی فی اللیل, غسلنی فی اللیل, دفنی فی اللیل. میں علی, میری وصیت یہ ہے کہ تم مجھے رات میں غسل دینا, رات میں کفن پہنانا, اور رات ہی میں مجھے دفن کرنا. ہاں عزیزارو, یہ جناب فاطمہ کی تو مظلومیت تو ہے, لیکن میں کہوں گا اے بی بی, آپ کی والدہ کو 2 کفن نصیب ہو گئے, بڑی شان و شوکت سے ان کا جنازہ بھی اٹھا. اے بی بی, آپ نے وصیت کی, آپ بھی بہت بڑی مظلومہ ہیں, آپ بھی بہت بڑی مظلومہ ہیں. ظالموں نے آپ کے اوپر درد گرایا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بھی کفن نصیب ہو گیا, آپ کو بھی کفن نصیب ہو گیا. آپ کو کم سے کم 4 لوگوں نے یا 5 لوگوں نے آپ کو مل کے دفن بھی کر دیا. لیکن اے بی بی, ارے اسریا کے ذرا کربلا میں آئیے, آپ کا حسین ہے جو جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے, فضا میں آواز گونج رہی ہے, الا قتل الحسین بکربلا وعلی جبع الحسین بکربلا. کوئی نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کو کفن دے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.
परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ शियान हैदर कर्रार है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा।